بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سورۃ ملک کے فضائل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک صورت ہے جس کی صرف 30 آیتیں ہیں، اس نے ایک آدمی کے لیے شفاعت کی یہاں تک کہ اسے بخش دیا گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جامعہ ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک اور روایت جو کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر رات سفر و حضر میں سورۃ سجدہ اور سورۃ ملک پڑھا کرتے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے سورۃ سجدہ اور سورۃ ملک کو پڑھا، اس کے نامہ اعمال میں 70 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 70 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور 70 درجات بلند کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مسند حارث میں مروی ہے، جس نے سورۃ ملک کو ہر رات پڑھا، اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے، جس نے سورۃ ملک کو پڑھا گویا اس نے شب قدر کو زندہ کیا، یعنی شب قدر کی عبادت کے برابر اس کو ثواب ملا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک اور حدیث میں سورۃ ملک کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے اپنا خیمہ قبر پر نصب کیا، اسے یہ علم نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے، پس اچانک انہوں نے سنا کہ کوئی آدمی سورۃ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے اس سورت کو ختم کیا۔ وہ صحابی پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا عرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، یہ سورت اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روکنے والی ہے، یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ روایت جو ابھی میں نے پڑھی، یہ جامعہ ترمذی شریف حدیث نمبر 1191 پر موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی اس سورہ مبارک کی تلاوت کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا جنت الفردوس بالقرآن وصلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وسلم۔